تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر صلہ بھی دیا اللہ نے اس کو، کیونکہ وہ وفاداری تھی. اور موسیٰ علیہ السلام کے دل سے تب دعا نکلی تھی، کیونکہ وہ بہت تکلیف میں تھے اور بڑی انسرٹنٹی تھی انہیں کہ اے میرے رب مجھے کچھ نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، بس آپ ہر چیز عطا کر دیں. تو یہ بڑی پاورفل دعا ہے. اس کے بعد واقعہ آگے جاتا ہے، ان بچیوں کا خاص تذکرہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ایک بات کرتے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور میری بہنوں کے لیے بہت زبردست یہ لیسن ہے. آیت نمبر 25 خاص میں رکھنا چاہوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی ایک صفت بیان کرتے ہیں. وہ جو بچیاں تھیں ان کی ایک صفت یہاں پہ بیان ہوتی ہے سورہ آیت نمبر 25 میں. اللہ کہتے ہیں فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ. ان میں سے ایک بچی then one of the two women came to him walking with استحیاء، حیا کے ساتھ. اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو صفت بیان کرتے ہیں وہ ہے حیا. بہت حیا کے ساتھ اس نے انہیں اپروچ کیا موسیٰ علیہ السلام. تو عورت کا سب سے گریٹسٹ ایٹریبیوٹ حیا ہے. اور آج کے دور میں فتنے کا دور ہے، ہمارے ڈراماز، ہماری ایڈورٹیزمنٹس، ہر چیز لٹرلی ہماری وومن فوک کو، ہماری ماؤں بہنوں کو یہ سکھا رہی ہیں کہ جو آنیسٹلی جتنی بے حیا ہوگی اتنی کامیاب ہوگی. آنیسٹلی مجھے یہ ورڈ کہنا پڑ رہا ہے. حیا کو ڈیمونائز کر دیا گیا ہے، حیا کو ڈیگریڈ کر دیا گیا ہے کہ جو لڑکی حیا والی ہے، بڑا شائع ہے، بڑی ماڈسٹ ہے اور ذرا حیا دکھاتی ہے مردوں کے سامنے، وہ تو ایل کانفیڈنٹ ہے، وہ تو انسکسیسفل ہے، اور اس کو تو رشتے بھی نہیں ملیں گے. آج کل تو رشتے بھی نہیں اس طرح سے ملتے جی، وہ کیسے کامیاب ہوگی. تو یہاں پہ تو خاص اللہ تعالیٰ ان کی حیا کا تذکرہ کرتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی حیا کا بھی تذکرہ ہے. پتہ آپ کو حدیث میں آتا ہے، وہ حدیث میں ہے. وہ بچیاں آگے چل رہی تھیں، وہ خواتین آگے چل رہی تھیں، موسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے چل رہے تھے. صحیح بخاری کی غالباً حدیث ہے. ہوا کا جھونکا آیا، ان میں سے ایک جو تھی ان کا سکرٹ تھوڑا سا اوپر ہوا. موسیٰ علیہ السلام سے یہ سائٹ برداشت نہیں ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا میں آپ کے آگے چلتا ہوں، ان کو بتائے بغیر کہ معاملہ کیا ہے. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نہ ابھی نبی بنے ہیں، نہ ان پہ وحی آئی ہے، لیکن وہ فطرت پہ ہے، حیا فطرت میں ہے. اس کے لیے کوئی آپ کو قرآن و حدیث نہیں چاہیے یہ سمجھنے کے لیے کہ کیا صحیح ہے کیا، یہ تو فطرت میں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. انسان کے اپنے ہی اندر ہم نے نیکی اور بدی کی پہچان رکھ دی ہوئی ہے. یہ تو نان مسلم بھی حیا والے تھے. آج سے 100 سال پہلے آپ کچھ ویڈیوز دیکھیے، 80-90 سال پہلے کی ویڈیوز بلیک اینڈ وائٹ میں، نیو یارک کی، لندن کی. آپ ان کے ڈریسز دیکھیے، لانگ سکرٹس ہوتے تھے اور سر پر حجاب ہوتا تھا. اور اب دیکھیں وہ کہاں پر ہے، اللہ معاف کرے، کتنا انہیں ڈسیو کر دیا گیا. آج کی عورت کو میں ود آل ڈیو رسپیکٹ بہت ڈسیو کر دیا گیا ہے، بہت ڈسیو کر دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ایٹریبیوٹ بیان کرتے ہیں وہ حیا ہے، اور حیا انسان کی نیچر میں. اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. ابھی دیکھیں موسیٰ علیہ السلام پہ کوئی وحی نہیں آئی، نبی نہیں بنے، لیکن اتنی غیرت ہے، اتنی حیا ہے کہ ان سے یہ سائٹ نہیں برداشت ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کے آگے چلتا ہوں. اور موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے ان کے ابا کے پاس شعیب علیہ السلام مدین میں، اس پر خیر آج کل ہسٹورینز کا اختلاف ہے کہ یہ مدین تھا کہاں. پرانے اسکالرز کے نزدیک ایجپٹ میں ہی تھا، لیکن جو نئی ایک ریسرچ آئی ہے، یہ آپ خود بھی کر لیجئے گا ریسرچ، آج کے کچھ اسکالرز اور ہسٹورینز کلیم کرتے ہیں وہ سعودی عرب میں، اور بلکہ ماؤنٹ سینائی ایک نئی ریسرچ آئی ہے کہ وہ تبوک جہاں ہے وہاں پر ماؤنٹ سینائی ہے. اینی وے یہ ایک اختلافی معاملہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے اور شعیب علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی. تو شعیب علیہ السلام کو ان کی بیٹی نے ہی کہا، یہ بھی قرآن کے الفاظ ہیں کہ ابا جی انہوں نے ہماری مدد کی ہے، اور بے شک یہ شخص قوی ہے، امین ہے. یہ میسکولینٹی کے 2 ایٹریبیوٹس یہاں پر اللہ نے بتائے ہیں. دیکھیں آج کل میسکولینٹی کی بہت بات ہوتی ہے، مردانگی کی، اصل مرد کون ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے 2 ایٹریبیوٹس، نمبر 1 قوی، اسٹرانگ ہے، جسمانی طور پہ اسٹرانگ ہے، اور نمبر 2 امین ہے. امین امانت کو پوری کرنا، ٹرسٹ وردی ہے. یہ بہت بڑا ایٹریبیوٹ ہے. مرد کو ٹرسٹ وردی ہونا چاہیے، مرد کو رسپانسبل ہونا چاہیے، مرد ایسا ہونا چاہیے
کہ اس پہ ٹرسٹ کیا جا سکے اور اس پہ اس کو رسپانسبل ہونا چاہیے. تو یہ 2 کوالٹیز بیان کی. تو شعیب السلام بہت خوش ہوئے اور شعیب السلام نے شکریہ بھی کیا موسیٰ علیہ السلام کا. اس کے بعد شعیب علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر کی موسیٰ علیہ السلام سے کہ ون آف مائی ڈاٹرز، میں چاہتا ہوں آپ ان سے نکاح کر لیجیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو قبول کیا، لیکن ایک شرط رکھی شعیب علیہ السلام نے، جس سے کچھ علماء نے یہ پوائنٹ نکالا ہے گھر داماد کا. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے ایک کنڈیشن رکھی کہ آپ 8 سال اور اس سے ایکسٹرا 2 سال مجھے سرو کریں گے، آپ یہیں پر رہیں گے. اگر آپ کو یہ کنڈیشن منظور ہے تو انشاءاللہ لیٹس پروسیڈ. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس ایگریمنٹ کو قبول کیا. یعنی ایسا ایگریمنٹ کیا جا سکتا ہے نکاح کے وقت، میوچل ایگریمنٹ، میوچل آپس میں ڈسکشن کر کے، جس میں دونوں پارٹیز کا کوئی فائدہ ہو. بہرحال اس کے بعد واقعہ آگے آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی کو لے کر نکلے، اور یہ کئی سال بعد کی پھر بات ہے، بچے بھی تھے ان کی وائف بھی تھی ساتھ. تو راستے میں وہ جا رہے تھے اپنے قوم کی طرف واپس، مصر واپس جا رہے تھے اپنے ظاہر ہے بہن بھائیوں سے ملنے. ان کو یاد ستا رہی تھی اپنی قوم کی. تو راستے میں ماؤنٹ طور سے جو ہے وہ انہیں آگ ایک دکھائی دی. وہاں پر وہ تشریف لے گئے، فیملی کو کہا کہ میں کچھ آگ کا انتظام کرنے جاتا ہوں. تو وہاں پر پھر ایک درخت سے آواز آئی کہ موسیٰ میں اللہ ہوں اور میں نے آپ کو چوز کر لیا اپنے لیے. بہت خوبصورت الفاظ ہے، میں نے آپ کو اپنے لیے چوز کر لیا. گو ٹو فرعون، فرعون کی طرف جائیں، بے شک اس نے بڑا ظلم کیا، بے شک وہ حدیں پار کر گیا ہے. اور پھر موسیٰ السلام کی پوری ٹریننگ بھی یہاں پہ ہو. اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے، عصا دیا، عصا کو کہا زمین پر پھینکی، وہ ایک اژدہا بن گیا، بہت بڑا اژدہا بن گیا. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. اللہ تعالیٰ کا ڈرو نہیں پکڑ لو، بہت خوبصورت الفاظ. ثابت ہوا سائیکولوجیکلی اسپیکنگ اللہ تعالیٰ ڈر ختم کر رہے ہیں کہ موسیٰ آپ مجھ پہ آپ اتنا ٹرسٹ کرو. اب آپ مجھے رب مان رہے ہو نا، تو مجھے آپ سے اتنا ٹرسٹ چاہیے کہ اپنے ڈر کو فیس کرو، اپنا کریج باہر لاؤ. ثابت ہوا کریج ایبسنس آف فیئر نہیں ہے. بہت سے لوگ کریج کو سمجھتے ہیں ایبسنس آف فیئر. Courage is not the absence of fear. Courage is the ability to face fear. Courage اپنے فیئر کو فیس کرنے کا نام ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ اژدہا فیس کروایا. کبھی کبھی انسان کو اپنے فیئرز کو فیس کرنا پڑتا ہے اور یہی کامیابی ہے. اگر آپ بھاگتے رہیں گے اپنے فیئر سے، بھاگتے رہیں گے، شاید وہ والا معاملہ ہو جیسے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے، بلی آنے کو ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بلی نہیں آئے گی، لیکن بعد میں حادثہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے کہ ٹرسٹ اللہ. اگر کوئی مشکل آئی ہے، باوجود اس کے یو ٹرائیڈ یور بیسٹ. دیکھیں آپ نے ایک بیسٹ ڈیسیجن لیا، اپنی طرف سے بیسٹ کوشش کی، اس کے باوجود کوئی مشکل آ گئی ہے، تو اب آنکھیں نہ بند کریں، فیس دیٹ مشکل، اس فیئر کو فیس کریں. اور کس لیے فیس کریں؟ کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا، اللہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا. کیا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اکیلا چھوڑ دیا تھا فرعون کے پاس بھیجنے میں؟ اس سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ایک یونیورسٹی ہے، اس کے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آئے، کہا کہ ہم نے اسلامک سوسائٹی بنانی ہے اپنی یونیورسٹی میں، لیکن ہمارا جو ڈی ایس ہے، ڈین اسٹوڈنٹ افیئر، اور جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے وہ بڑا جلاد ہے اور اسلام پسند نہیں ہے بالکل بھی، تو ہمیں ڈر لگ رہا ہے ہم ان کے سامنے بات کریں گے، وہ پروپوزل ریجیکٹ کر دیں گے. تو سبحان اللہ، میں نے قصہ انہیں ریوائز کرایا کہ یار کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرعون کی طرف بھیج رہا موسیٰ السلام کو کہ جاؤ جا کر بات کرو، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ پڑھ کر جائیں موسیٰ علیہ السلام کی دعا، جا کے پروپوزل پریزنٹ کریں، کانفیڈنس سے پریزنٹ کریں. اللہ تعالیٰ تو فرعون کی طرف موسیٰ السلام بھیج رہا، آپ کا ڈی ایس سے فرعون تو نہیں ہے نا، مسلمان ہی ہے، چلو ٹھیک ہے اسلام پسند نہیں ہوگا، ہے تو مسلمان. الحمدللہ وہ گئے، اپروو ہو گیا معاملہ، یہ دعا پڑھ کر گئے، اچھی طرح سے پریزنٹ کیا، حکمت کے ساتھ پریزنٹ کیا پروپوزل. تو موسیٰ السلام کی لیڈرشپ ٹریننگ اللہ نے کی کہ موسیٰ فرسٹ یو نیڈ ٹو فیس یور فیئرز. آپ ایک کام کرنے جا رہے ہیں، دیکھیں اگر آپ نے صحیح مرد بننا ہے نا تو فیئر کو فیس کرنا سیکھیں. اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، ضرور آئے گی. ذمہ داریوں سے بھاگنا نہیں چاہیے، اپنی مشکلات سے بھاگنا نہیں چاہیے. ریزیلینٹ لوگوں کی ایک نشانی کیا ہے؟ ریزیلینس ایک کانسیپٹ ہے، اس کے بارے میں پڑھیے گا. ریزیلینس، عزم کہتے ہیں اسے، اولو العزم.
اللہ نے تعریف کی ہے عزم والوں کی. عزم ایک کمال کا کانسیپٹ ہے. ریزیلینس, اس کو کبھی آپ اے آئی کے تھرو پڑھیے گا. واٹ از ریزیلینس؟ ریزیلینٹ لوگوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ مشکل سے بھاگتے نہیں ہیں, وہ مشکل کو فیس کرتے ہیں. مشکل ہے, آئی نو, کہنا آسان ہے لیکن بڑا مشکل ہوتا ہے, بٹ وہ فیس کر کے اس کا کوئی سلوشن نکالتے ہیں, اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں, مختلف سلوشنز ٹرائی کرتے ہیں, کوئی نہ کوئی سلوشن نکل آتا ہے, کوئی نہ کوئی سلوشن انہیں نظر آ جاتا ہے. اور جو نان ریزیلینٹ لوگ ہوتے ہیں مشکل سے بھاگ جاتے ہیں. ہاں کبھی کبھی جیسے موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے تھے, وہ تو مشکل ہی ایسی تھی نا, وہ تو فیئر ہی ایسا تھا, وہ ایک الگ بات ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پراپر ٹریننگ دی کہ فیس یور فیئر, اور اس کے بعد یہ تسلی دی کہ موسیٰ جاؤ, ہم تمہاری مدد کریں گے, کوئی بات نہیں, تم دو ہو, جاؤ جا کر اس سے بات کرو, اور نرمی سے بات کرنا, کیا پتہ مان لیں. یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے. فرعون کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے نرمی سے بات کرنا, حالانکہ اللہ کو کنفرم پتہ ہے وہ بات نہیں مانے گا. ثابت ہوا ڈیفیکلٹ لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کرنی چاہیے. اگر آپ ڈیفیکلٹ لوگوں سے ڈیفیکلٹ ہوں گے تو وہ ڈبل ڈیفیکلٹ ہوں گے. اگر آپ ڈیفیکلٹ لوگوں سے بحث کریں گے وہ 10 ٹائم اور بحث کریں گے آپ سے. موسیٰ علیہ السلام پھر فرعون کے پاس گئے اور یہ دعا پڑھ کر گئے, ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. اے اللہ میری زبان کی گرہ کھول دیجئے, اے اللہ میرا کام آسان فرما دیجئے, مجھے شرح صدر دے دیجئے, مجھے کلیرٹی دے دیجئے. کیا کیا مانگا؟ کلیرٹی, زبان کی گرہ کھولنا, اور تیسری چیز میرا کام آسان کر دے, چوتھی چیز وجعل لی وزیرا من اہلی, اے اللہ مجھے ایک وزیر دے دے, ایک ساتھی دے دے, ہارون اخی. یہ بھی کہہ دیا ہارون دے دے, بالکل نہیں شرمائے. اللہ سے مانگتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے, اتنا اسپیسیفک ہو گئے. اور اللہ ایسا ذکر ہماری زبان پہ جاری کر دے کہ ہم آپ کا ذکر کرتے ہوئے وہاں پہ جائیں. اللہ نے دعا قبول کی. اور پھر سٹوری آپ کو پتہ ہے, موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے اور کس طرح فرعون کی کمر توڑی انہوں نے. آرمی سے شکست نہیں دی, موسیٰ علیہ السلام نے پراپر سیاست کی ہے. یہ ہے سیاست. ڈیبیٹ میں شکست دی, پی آر میں شکست دی, ٹھیک ہے, فرعون کی پی آر توڑی, فرعون کے لوگوں کے سامنے اسے ذلیل کیا, پبلک کو اپنی طرف کیا. دس از سیاست, دس از پالیٹکس. تو پورے اس واقعے میں سیاست بھی ہمیں نظر آتی ہے, اور مدد کس کی؟ اللہ کی. اور اتنی بڑی اس کی شکست ہو گئی کہ اس کے اپنے جادوگر وہ سجدے میں گر گئے. انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے کر آتے ہیں. تو یہ واقعہ سبحان اللہ کئی سورج میں ہے. سورہ الاعراف میں ہے, سورہ طٰہٰ میں ہے, سورہ صاد میں ہے, سورہ قصص میں ہے. سورہ قصص میں اس کا ایک اور رخ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. وہ والا فیز ہے موسیٰ علیہ السلام کا جب وہ فیوجیٹو بن گئے, بندہ قتل ہو گیا, بھاگ گئے, ایک کرمنل بن گئے, اور کیا ڈر تھا, کیا خوف تھا, کیا انسرٹنٹی تھی. لیکن پھر کس طرح اللہ نے انہیں مشن دیا, کس طرح اللہ نے ان کی لیڈرشپ ٹریننگ کی, کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وہ چیزیں مانگی جو ہمیں بھی مانگنی چاہیے. دیکھیں اللہ سے زندگی میں یہ چیزیں مانگا کریں, کلیرٹی. ربی اشرح لی صدری, اے اللہ مجھے کلیرٹی دے دے تاکہ میں اچھے ڈیسیجنز لوں لائف میں. زیادہ تر لوگ زندگی میں سفر کیوں کرتے ہیں؟ برے ڈیسیجنز لے کر. اللہ سے مانگیں, اے اللہ تو الرشید ہے. کیا ہے اس کا مطلب؟ اللہ تعالیٰ رشید ہے, یعنی اللہ تعالیٰ رستہ دکھانے والا, کلیرٹی دینے والا ہے. اے اللہ میرا شرح صدر کر دے تاکہ میں زندگی میں غلط فیصلے نہ کروں, میں صحیح فیصلے کروں, مجھے صحیح فیصلے کرنے والا بنا. اور استخارہ بھی کیجیے. تو اللہ سے انہوں نے یہ مانگا.